جی آج کا جو لیکچر ہے اس میں بیسیکلی میں نے ڈفرینشیٹ کرنا تھا کہ منافق کون ہوتے ہیں اور مومن کون ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، اور ریفرنس ہے سورہ توبہ کا۔ تو آپ یہ آیات نوٹ کر لیجئے گا، سورہ توبہ کی آیات ہیں 66 سے لے کر کے 71 تک، ایون 72 تک، کہ منافق کون ہوتے ہیں اور مومن کون ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ خود دیکھیے گا کہ منافق کون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا، جو شک میں پڑا رہتا ہے، اور شک میں پڑے رہنے سے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپرچونسٹ ہوتا ہے، اس کو جہاں بھی بینیفٹ نظر آتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی اگزامپل دے سکتا ہوں، دیکھیں ایک طرف تو مومن ہے نا، ایک طرف کافر ہیں۔ مومن وہ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، جب آزمائش آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں، جب کوئی نعمت ملتی ہے اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، وہ ہر بات میں اللہ رب العالمین کی حکمت کو ڈھونڈتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں۔ کافر وہ ہیں جو سرے سے انکار کر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل بھی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بالکل ایمان نہیں رکھتے، اور وہ کسی بھی معاملے میں نہ ان سے صبر ہوتا ہے، نہ ان سے کسی نعمت پہ شکر ادا ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے سامنے حق آ گیا، لیکن حق آنے کے باوجود وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، دل سے تسلیم نہیں کر رہے، اور وہ بہت بڑے اپرچونسٹ ہیں۔ اپرچونسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو نظر آیا کہ کافروں کا ہاتھ اوپر ہے، انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا۔ جب ان کو نظر آیا کہ مسلمان کا ہاتھ اوپر ہے، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ تو اصل میں وہ مالی مفاد کے جو ہے نا پیچھے چلتے ہیں، انہیں جہاں اپرچونٹی نظر آتی ہے، جہاں فائدہ نظر آتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل سے سمجھا سکتا ہوں کہ منافقین کا عقیدہ یہ ہے کہ جی دنیا میں جہاں پہ ان کو فائدہ نظر آئے گا وہاں پہ جائیں گے۔ اب انہیں نظر آ رہا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ ہے اس وقت، اور ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ کل کو اگر قیامت آ بھی گئی تو ہمارا کوئی نہ کوئی سفارشی ہے جو ہماری شفاعت کر دے گا، یعنی کہ وہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے راہ نجات پا لیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں بالکل کلیئر کٹ کر دیا، سر آپ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، منافق اور کافر یہ دونوں برابر ہیں۔ کفر کرنے والا تو منہ پہ کہہ رہا ہے نا، لیکن جو منافق ہے وہ منہ پہ نہیں کہہ رہا، لیکن دل میں اس کے نفاق ہے، وہ دل سے اس قرآن پاک کو، اللہ کا کلام تسلیم نہیں کر رہا، شک میں پڑا ہوا۔ اب میں آپ کو منافقوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ نے صاف صاف فرمایا وہ برائی کی تلقین کریں گے اور بھلائی سے روکیں گے اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ ان سے کوئی بھی مشورہ کر لیں وہ آپ کو غلط مشورہ دیں گے۔ آپ ان کے سامنے کوئی نیک عمل کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو روکیں گے، وہ کہیں گے یار یہ مت کرو، اور آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں گے، آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو میں اگر نیکی کرتا ہوں تو مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا، اور اگر میں برائی کرتا ہوں تو مجھے اپریشیٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ویسے ہی آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ جی آپ کوئی برا کام کرنے لگے ہیں تو آپ کو کہیں گے ضرور کرو ضرور کرو، لیکن اگر آپ کوئی نیکی کرنے لگیں گے تو آپ کو ڈسکریج کریں گے، تو آپ کو کلیئرلی نظر آ جائیں گے یار یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ کیونکہ جو مومن ہوگا نا وہ تو اگر آپ کوئی نیکی کریں گے تو آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر خود حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی برا کام کرنے لگیں گے تو آپ کو فوراً روک دیں گے، نہیں یار یہ غلط کام ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ تو آگے چلیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی آیات پر وہ ایمان ہی لے لائے، کیونکہ وہ لوگ اس قرآن کو سائنٹیفکلی اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے وہ تمام نشانیاں نہیں دیکھی؟ ابھی اللہ رب العالمین اس کا ذکر کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بیسیکلی انہوں نے مجھے نہیں بھلایا، میں نے ان کو بھلا دیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مرد، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے۔ اور اب آپ خود سوچیں کہ اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ ہے جو سچا ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے کہ جو راست باز ہے، اپنے وعدے میں سچا ہے؟
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اگر آپ کے ذہن میں کانسیپٹ ہے نا کہ دنیا اپنے حساب سے گزار لو، دنیا میں جہاں تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے وہاں سے فائدہ لے لو، اور آخرت میں بھی تمہارے کوئی سفارشی ہیں وہ تمہیں نکلوا کے جنت میں ڈال دیں گے، یا اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو کچھ عرصے کے لیے جائیں گے تو رسول اللہ ہماری شفاعت کر کے جنت میں ہمیں لے جائیں گے، یا ہمارے کوئی اور سفارشی ہیں جو ہمیں بچا لیں گے. تو یہ باطل عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، وہی ان کو راس آئے گی. اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے. اچھا یہ پھٹکار کا کیا مطلب ہے؟ پھٹکار کا مطلب یہ ہے جب انہوں نے تمام نشانیوں کے باوجود اللہ کا انکار کر دیا. دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھا، ہود علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا. جب تمام روشن آیات واضح ہو چکی اس کے باوجود شک میں پڑ جانا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں ٹھپا لگا دیتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں منافقو تم انہی لوگوں کی طرح ہو نا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ طاقت میں تم سے مضبوط تھے، مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے. پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے بھی اڑا لیے. جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے تو تم بھی ویسے ہی بیہودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے. یہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت میں خسارے کے سوا انہیں کچھ نہیں ملے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین تم تو وہی ہو نا، تم لوگوں کی یہی روش ہے. اچھا آپ دیکھیں گے آپ کو روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگ ملیں گے جن کے پاس بے تحاشا مال ہوگا، بے تحاشا دولت ہوگی، اور وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پہ دل سے ایمان نہیں لاتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پابندی سے نہیں چلتے، شکر گزاری سے نہیں چلتے، ان کے رویوں میں بغاوت ہوتی ہے. تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے، ان کے رویوں میں بغاوت ہوتی ہے. اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیے گا. کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد علیہ السلام، سمود علیہ السلام کی قوم، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم. ان سب کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. روشن مین ایسی نشانیاں کہ جس کا آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. پھر اللہ ایسا نہیں کرتا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں کون ہیں؟ یہ دیکھ لیجئے. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یہ ایک کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہے. آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی لائف میں اگر آپ کو نیکی کرنے لگیں گے اور وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو وہ مومنین ہیں، اور اگر وہ آپ کو روکیں تو وہ منافقین میں سے. ایسا کیوں روکنے ہیں؟ بظاہر آپ کلمہ گو ہیں، بظاہر آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن آپ لوگوں کو نیکی کی تلقین نہیں کر رہے. اپنے رویوں سے آپ خود برائی کر رہے ہیں، اس لیے آپ انہیں نیکی کی تلقین نہیں کر سکتے. اپنے رویوں سے آپ انہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں برائی کی طرف. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. جو مومن ہوگا وہ اس قرآن پہ یقین رکھے گا اور وہ دل و جان سے خود بھی نیکی کرے گا بڑھ چڑھ کر، اور آپ کو بھی اس کی ترغیب دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مثال کیا بتائی ہے وہ سن لیں. مومن وہ ہیں جو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو سر یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ کسی کو برائی سے نہیں روک رہا اور کسی کو نیکی کی تلقین بھی نہیں کر رہا، کہ ایک شخص اس کے سامنے برائی کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہیں تو آپ روکیں. اور اگر آپ نہیں روک رہے تو یہ بھی نفاق ہے، تو آپ کی نماز بھی دکھاوے کی ہیں. یہ 4 کریکٹرسٹکس ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مومنین وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اللہ نے مومنین مردوں اور مومنان عورتوں سے وعدہ کیا ہے، وعدہ کہ ان کو وہ باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو سر یہ بات یاد رکھیے گا کہ دونوں طرف ہمیشہ کا وعدہ ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ ٹیمپرری آپ کو جہنم میں ڈالا وہاں سے نکال کے جنت میں ڈال دیا، یہ ٹیمپرری آپ کو جنت میں ڈالا وہاں سے آپ کو نکال کے جہنم میں ڈال دیا. تو یہ تھی سر سورۃ توبہ کی آیت 66 سے لے کے 72 تک. آپ خود پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ.